بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے فوائد و ثمرات اور فضائل و برکات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے فوائد و ثمرات اور فضائل و برکات بھی تو بہت گہرا قدر ہے، جس کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے لگایا جا سکتا ہے، اور ان میں سے سب سے اہم ترین چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت اور حصول جنت ہے۔ امام طبرانی اور ابن مردویہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے آپ، اپنے اہل و عیال اور اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے تو مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا جب تک کہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب نہ ہو جاتا، لیکن جب اپنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یاد آتی ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بلند مراتب پر فائز ہوں گے، اور میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو کسی نچلے درجے میں ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرفی دیدار سے محروم نہ ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن لی، مگر تب تک کوئی جواب نہ دیا جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ النساء کی آیات کے وہ الفاظ نہ لے آئے جن میں ارشاد الہی ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ یہ معیت و رفاقت کوئی اس صحابی کے لیے خاص نہیں، بلکہ جس کا دل بھی حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہے، یہ درجہ اس کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: آدمی بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کچھ زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، نہ ہی بہت زیادہ روزے رکھے ہیں، اور صدقات و خیرات بھی کچھ زیادہ نہیں کیے، لیکن میں نے اس کے لیے حب الہی اور حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ ضرور جمع کر رکھا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے تم نے محبت کی ہے۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی خوشی سے بڑھ کر کسی دوسری چیز کی خوشی نہیں ہوئی۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا: میں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں۔ میرے اعمال اگرچہ ان جیسے نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اس محبت کی وجہ سے میں انہی کے ساتھ ہوں گا۔ تعظیم و توقیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثمرات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تعظیم تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے تو لکھے ہوئے مکتوب گرامی کی تعظیم کرنے والوں نے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس اپنے اس عمل تعظیم و توقیر کی وجہ سے بہت برکتیں پائے۔
چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ امام سہیلی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکتوب گرامی شاہ روم ہرقل کو لکھا تھا، اس نے اگرچہ اسلام قبول نہ کیا لیکن اس مکتوب گرامی کی بڑی تعظیم و توقیر کی اور اسے سونے کے بنے صندوق میں ریشم کے کپڑے میں سنبھال کر رکھا۔ وہ مکتوب گرامی ہرقل کے خاندان میں ایک قیمتی وراثت کے طور پر نسل در نسل منتقل ہوتا آیا، یہاں تک کہ ولید طلح پر غلبہ پانے والے فرنگی حاکم تک پہنچا اور پھر اس کے اولاد کے پاس رہا۔ حافظ ابن حجر ہی نے سیف الدین فلیح المعصوری کے حوالے سے لکھا ہے کہ فرنگی بادشاہ نے انہیں سونے کا وہ صندوق دکھایا، پھر اسے کھولا اور اس سے ایک سونے کا قلمدان نکالا جس میں وہ مکتوب گرامی رکھا تھا، جس کے اکثر حروف مٹ چکے تھے، اور ریشم کے کپڑے کا ٹکڑا اس مکتوب گرامی پر جڑ چکا تھا۔ وہ مکتوب گرامی ہمیں دکھلاتے ہوئے اس فرنگی حاکم نے کہا، یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی ہے جو انہوں نے میرے دادا قیصر روم ہرقل کو لکھا تھا۔ ہم اسے آج تک نسل در نسل وراثت میں پا رہے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ وصیت کر رکھی ہے کہ جب تک یہ مکتوب گرامی ہمارے پاس رہے گا تب تک حکومت ہمارے ہاتھ رہے گی۔ ہم اسے انتہائی حفاظت کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور اس کی غایت درجہ تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اور دوسرے عیسائیوں سے اسے چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ ہماری حکومت کو دوام حاصل رہے۔